اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ سوشل میڈیا میں اکثر بات کرتا ہوں، ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس میں بغیر احتیاط، بغیر کسی لحاظ کے جو کسی کا جی آتا ہے، جی میں آتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بات ہمیشہ دلیل سے کروں تاکہ بات کا وزن معلوم ہو، اس کی اہمیت کا پتہ چلے، کس قدر وہ دلیل اہم ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ آج کا موضوع ہے حفاظت قرآن کا خدائی طریقہ۔ حفاظت کسی بھی چیز کی ہو تو اس کی کچھ مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہوا کہ اس کی جسامت کو، اس کے چیز کی جو بھی اس کا حلیہ ہے، جو اس کو محفوظ رکھا جائے، اور اگر وہ کوئی علم ہے تو اس علم کو ایسا علم بنایا جائے کہ وہ کسی زمانے میں بھی غلط ثابت نہ ہو۔ اگر وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے وقت کے لحاظ سے ٹھیک ہوگا، لیکن کائنات کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کلام اللہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس کی حفاظت ہے، یہ محفوظ ہے۔ پہلی چیز دیکھیے بھی قرآن کا الف لام میم سے لے کر والناس تک، قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زبانی طور پر حفاظ کرام نے یاد کیا ہوا تھا، لیکن جب محسوس کیا گیا کہ اس کی مزید حفاظت ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں دل میں ڈال دیا۔ میں مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آگے کچھ نقطے بیان کرنے ہیں۔ صحابہ کرام کے دل میں ڈال دیا تو انہوں نے اسے کتابی شکل میں محفوظ کر لیا۔ اب کتابی شکل میں جو قرآن موجود ہے، دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو وہی قرآن موجود ہے، وہی الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن موجود ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتابی شکل میں جو قرآن ہے وہ محفوظ ہو گیا، اب اس کو کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہزاروں لاکھوں حفاظ ہیں اور کروڑوں کی مقدار میں، اربوں کی تعداد میں قرآن شریف طباعت شدہ چھپا ہوا موجود ہے، لہذا اس کے الفاظ میں کمی بیشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ اس طرح سے محفوظ ہو گیا صرف کتابی شکل میں۔ اور ایک دوسری شکل بھی ہے کہ اس کے مضامین کیا وہ محفوظ ہیں؟ ایک ہوتی ہے فصاحت و بلاغت، یعنی اس میں سے کتنے کتنے موضوع نکلتے ہیں، کتنے کتنے رخ نکلتے ہیں ایک بات کے۔ یہاں میری بات یہ غور سے سن لیجئے، ایک بات کے ایک نقطے پر 360 زاویے ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بات کے 360 رخ ہیں، یعنی ایک بات کو کرنے کے انداز جو ہیں وہ 360 ہیں، اور اس میں سے سارے ہی صحیح نہیں ہوں گے۔ اپنے وقت کے لحاظ سے کچھ صحیح ہوں گے، کچھ وقت کے لحاظ سے عجیب لگیں گے، جب کوئی اور وقت آئے گا تو اس میں وہ درست ہوں گے۔ قرآن کے علاوہ جس قدر بھی کتابیں دنیا میں لکھی گئیں، چھپائی گئیں، وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کی جو تحریر ہوتی ہے اس میں نقص سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی لکھی ہوتی ہے۔ لوگوں کا علم محدود ہوتا ہے، لوگوں کا معلومات کم ہوتی ہیں، وہ ایک مخصوص عرصے میں کچھ معلومات کو حاصل کرتے ہیں تو وہ بیان کر دیتے ہیں۔ جب اس مخصوص عرصہ کا اثر گزرتا ہے
تو وہ غلط ہو جاتی ہیں۔ کتنی مثالیں دیکھ لیجیے، جس قدر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی وہ ایک وقت میں بہت اعلیٰ معیار کی سمجھ جاتی تھیں، ان کے ہر لفظ کو صحیح سمجھا جاتا تھا، لیکن بہت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں نقائص سامنے آتے گئے، کیونکہ وہ انسانوں کی لکھی ہوئی تھی اور وہ تا قیامت تک نہیں تھی۔ لیکن قرآن کیونکہ تا قیامت ہے، اس لیے اس نے تا قیامت ہی رہنا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اس کے جو موضوع لوگ بیان کرتے ہیں، جو اس کی تفسیر کی جاتی ہے، جو اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن کلام الہی کے مطابق نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ فرمایا ہوا ہے کہ میں نے اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے، لہٰذا قرآن تو مکمل ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ لیکن منشا، رب کی منشا کو سمجھنا یہ انسانی اختیار سے باہر ہے۔ صرف دنیا کی ایک واحد ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج الانبیاء خاتم النبیین وہی جانتے تھے کہ رب کی منشا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آپ کے قلب مبارک میں نازل کیا تھا۔ اس میں بھی ایک راز ہے جو کسی بعد کی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا، لیکن آج حفاظت قرآن کا جو سلسلہ ہے اسی پر بات کرتے ہیں۔ اب لوگ موجود معلومات کے مطابق قرآن کی زبان عربی کی گرامر کے مطابق تاریخی حقائق سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں اور ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن شریف کے مطابق ہے، قرآن شریف کی منشا یہی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو تفسیر کی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ نقائص رہ گئے ہیں۔ وہ نقائص تفسیر میں ہوتے ہیں، قرآن میں نہیں ہوتے، کیونکہ تفسیر جو کی ہوتی ہے وہ ہم نے کی ہوتی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اپنے علم کے مطابق نازل کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ قرآن کا سمجھنا قرآن کی اصل حقیقت کو جاننے پر موقوف ہے۔ جس قدر آپ زیادہ اس کو جانیں گے، جس قدر آپ کا قرب اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوگا، اسی قدر آپ اس کی تہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے دنیاوی علم تو حاصل کیے، لیکن خدا سے تعلق کے معاملے میں کچھ کمی بیشی رہ گئی، تو اس میں کمی بیشی واقع ہو جائے گی۔ قیامت تک علم ترقی کرتا رہے گا۔ آپ دیکھیے، کبھی وہ زمانہ تھا گھوڑے گدھوں پر سفر کیا جاتا تھا، پھر گاڑیاں آ گئیں، پھر موٹریں آ گئیں، پھر ہوائی جہاز آ گئے، یہ سارا ترقی ہوتی گئی، علم بڑھتا گیا۔ علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ نئی معلومات، نئی باتیں سامنے آتی گئی، اور وہ باتیں ہم کو قرآن مجید میں سے ملتی گئیں۔ یعنی ایک زمانہ تھا ہم سمجھتے تھے کہ زمین ساکن ہے، سورج ساکن ہے، زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے، وہ بات ختم ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ سورج ساکن ہے، زمین چکر لگاتی ہے، لیکن چلتے چلتے اب یہاں تک بات پہنچ گئی بھی سورج بھی چکر لگاتا ہے، اور چاند بھی چکر لگاتا ہے، زمین بھی چکر لگاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اب ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل واضح ہیں، لیکن پہلے ہم نہیں جانتے تھے۔ قرآن وہی تھا، سمجھنے والے لوگ بھی وہی تھے، لیکن اپنی معلومات کے مطابق جو وقت کرتے تھے اس میں فرق آ گیا۔ قرآن مجید تا قیامت ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ یہی بات جو میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں کہ ہر قسم علم، ہر قسمی مضمون، ہر قسمی کتاب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اس میں نقائص سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی نقص سامنے نہیں آتا، بلکہ وہ کھل کر اس کے مضامین اور واضح ہو کر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہی اس کے خدائی کلام اور خدائی حفاظت کا ثبوت ہے۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ قرآن مرتا نہیں ہے، بلکہ اور پاور کے ساتھ اور قوت کے ساتھ سامنے آتا ہے اور سچائیاں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہی اس کی حفاظت ہے۔ یعنی زمانہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کا علم، لوگوں کی ترقی، یہ سب حفاظت کرتی ہے۔ یہ دیکھیں کیسا نظام، زمانہ ترقی کرتا ہے، حفاظت قرآن کی ہوتی ہے۔ جس قدر انسانی معلومات بڑھتی ہیں، اسی قدر قرآن کی سچائی سامنے آتی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے، مجھے وہ نام یاد ہے شاید،
प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर ने कहा था। उन्हें कहा था कि हमारे पास खुदा का डेटा मौजूद है, उस डेटा को परख लें। जिस चीज़ का डेटा मौजूद हो उसको परखना बहुत आसान होता है। अब कुरान ये साबित कर रहा है कि इसका भेजने वाला, इस कलाम का कहने वाला, इस कलाम को नाज़िल करने वाला ऐसी हस्ती है जो सब कुछ जानती है, और यही बात हमें ज़ाहिर कर रही है कि कुरान ता क़यामत है इसकी हिफाजत खुद ब खुद हो रही है। खुदा ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि ज्यों ज्यों ज़माना तरक्की करता जाता है इसके हक़ाइक़ खुल कर सामने आते जाते हैं। ज़माना इस पर गर्द नहीं डाल सकता, ज़माना इसमें खामी नहीं पैदा कर सकता। ये खुदा का ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि इस पर किसी को तरद्दुद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। खुदा ताला ने इसकी हिफाजत का ऐसा निज़ाम कायम कर दिया है कि इस पर गर्द नहीं पड़ सकती। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक बात, शायद आपको भूल गया हो कि मैंने कभी आपसे कहा कि मेरे चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप भी बादशाह लोग हैं, आप थोड़ा सा काम, छोटा सा काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। मैं फिर आज आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो शख्स मेरी वीडियो को देखता है, अगर उसे पसंद आती है, उसे मालूम होता है कि बात सही की है, तो वो अगर मेरे यूट्यूब चैनल तफ़हीम हुदा को सब्सक्राइब करेगा तो अच्छा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।